بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے محترم مکرم معظم سامعین کرام و سامعات، آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کو ہمیں آزادی نصیب ہوئی تھی. پاکستان کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم اور باقی رکھے اور اس کو ترقی عطا فرمائے اور اقوام عالم میں اسے عظمت سے اللہ رب العزت نوازے. لیکن اس آزاد ہونے میں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کی کتنی قربانیاں شامل ہیں اور یہ آزادی ہمیں کیسے ملی ہے. ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے اور اس تاریخ میں ہمارے اکابر اور بزرگوں کے کردار تاریخ کی اوراق پر بکھرا ہوا ہے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نوجوان بلکہ بحیثیت قوم آج ہم اپنی تاریخ سے غافل ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے اور یہ جملہ ہر وقت آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ قوم جو اپنے بزرگوں اور اپنے اکابر کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں، ایسے لوگ اپنے مستقبل کے صحیح راستے کا تعین کبھی نہیں کر سکتے. ہندوستان پر انگریز کا تسلط قائم ہوا. لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ذکر قربانیوں کا ہی کرنا ہے، بزرگوں کی قربانیوں کا اور تحریک آزادی کا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہندوستان پر انگریز وارد ہوا اور پھر وہ علاقے پر علاقے فتح کرتا ہوا. جب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں پر ایک شیر حکومت کر رہا تھا جسے تاریخ سلطان ٹیپو کے نام سے جانتی ہے، تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو جب میدان میں شہادت پاتے ہیں تو 1799 میں سلطان ٹیپو کی جب شہادت ہوئی، جب شہید ہوئے، تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک فوجی آفیسر نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. تو یوں سمجھیں کہ ابتدا غلامی کی وہاں سے ہو چکی تھی اور اس کے 3 سال بعد یعنی مختلف مارکوں کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور جو نوابی دور تھا، جو نواب تھے، ان کو شکست دینے کے بعد 1803 میں دلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا. اور وہ اعلان کیا تھا؟ اس میں کہا گیا کہ ملک بادشاہ کا، خلق خدا کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان پر چلے گا. تو جب دلی میں یہ اعلان ہوا تو اس وقت دلی کے اندر موجود ایک بوریا نشین مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والے، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرانے والے اور وقت کے بہت بڑے حدیث کے امام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اس اعلان کے بعد فوراً فرمایا کہ اب ہم غلام ہو چکے ہیں اور ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، لہذا اب اس غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے. یہ وہ دور تھا
کہ کسی کو ابھی یہ شعور نہ تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ انگریزوں کے مظالم لوگ دیکھ کر سہم گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ کسی میں ایسا اعلان کرنے کی جرأت اور ہمت نہ تھی، اور دوسری طرف اگر کوئی ہمت و جرأت کرتا تو کوئی نواب ہی کر سکتا تھا اپنی نوابی بچانے کی خاطر، یا کوئی کسی ریاست کا والی ہو سکتا تھا اپنی ولایت بچانے کی خاطر، یا کوئی حکمران ہو سکتا تھا اپنی حکمرانی بچانے کی خاطر۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ نہ تھا، نہ تو کسی ادارے کے کسی شعبے کے وزیر تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی حکومت تھی، نہ ان کو بادشاہت چاہیے تھی، نہ ان کو تخت و کرسی بچانا مقصود تھی، لیکن انہوں نے مسلمان قوم کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلا خطبہ دیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور چونکہ کام اتنا آسان نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی پاداش میں کتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ مدرسے کا نام و نشان مٹا دیا گیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، ان کو شہر سے نکال دیا گیا، ان کو زہر دیا گیا جس سے ان کی بینائی چلی گئی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو فتویٰ دے چکے تھے ان کے قدم میں جنبش تک نہ ہوئی، وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، برقرار رہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اب میدان عمل میں کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد اور اپنے خاندان میں یہ بات چلائی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو فتویٰ دے دیا ہے میں نے، فتویٰ تو آ چکا، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، میدان عمل میں اترنے کے لیے یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کی جوانیاں کام آ سکتی ہیں، میں بڑھاپے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے خاندانی فرد ایک جوان حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کو تیار کیا، اور یہ دونوں حضرات تیار ہوئے۔ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نوابوں کو، مختلف ولایتوں کے والیوں کو خطوط لکھے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، مکاتیب سید احمد شہید کے نام سے چھپے ہوئے مل جاتے ہیں۔ ان خطوط میں ان لوگوں کو دعوت دی، اور پھر اس کے بعد پورے ملک کے، ہندوستان کے انہوں نے دورے کیے، جگہ جگہ گئے، لوگوں کو تیار کرتے رہے، ان کو جہاد پر ابھارتے رہے، ان کے اندر آزادی کی روح پھونکتے رہے۔ لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی کس انداز سے تعاون کیا، ذرا اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کے حالات تو تاریخ کے اوراق پہ دیکھیے کہ آپ نے ملک کے دورہ کرتے کرتے بنارس کے ایک علاقے غازی پور تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر ایک سرمایہ دار سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب سرمایہ دار سے ملاقات ہوئی اور اس کو دعوت دی گئی اور اس کو جب بات سمجھائی گئی، آزادی کی طرف ان کو ترغیب دی گئی اور ان کو غلامی کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا، تو وہ سرمایہ دار جس کا نام تاریخ کی اوراق پر فرزند علی خان کے نام سے آتا ہے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے بڑا چندہ دیا حضرت سید احمد شہید کو۔ اور وہ چندہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جہاں ایک بکری کی قیمت 8 آنے تھی، 8 آنے کی اچھی خاصی بکری مل جاتی تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے 1 لاکھ چاندی کے سکے بطور چندہ کے سید احمد شہید کے سپرد کیے۔ یہ آج کل کے حساب سے کروڑوں کی رقم بنتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کی، بلکہ اپنے ایک جوان بیٹے کو سید احمد شہید کے سامنے کھڑا کر کے وہ کہنے لگے، وہ سرمایہ دار فرزند علی خان، کہ حضرت شاہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی، شاہ صاحب میں بھی چاہتا ہوں کہ وطن کی آزادی کی خاطر میرے بیٹے کے گلے پر بھی چھری پھر جائے، میرے لیے بات باعث فخر ہوگی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل کو ساتھ لے کر
اور لوگوں کی بیعت لیتے ہوئے اور لوگوں کو ساتھ تیار کرتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے پشاور کا رخ کرتے ہیں۔ 3 سال تک جہاد کرتے رہے، آزادی کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور 3 سال قربانیاں دینے کے بعد 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کے مقام پر آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے وہاں پر جام شہادت نوش کیا اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت۔ تو یوں سمجھ لیا جائے کہ سب سے پہلے تحریک آزادی جو چلی ہے وہ شاہ اسماعیل شہید نے چلائی ہے، اور 1824 حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر میدان میں قدم رکھا اور تحریک آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ یہ سب سے پہلی قربانیاں ہیں جو بالا کوٹ کے میدان میں دی گئی ہیں آزادی کی خاطر، اور اس کے بعد پھر قربانیوں کی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آزادی کی جہاں خوشیاں مناتے ہیں وہاں کم از کم ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر مزید گفتگو کل کے مجلس میں ہی انشاءاللہ ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔